سانجنی سوار افسانہ سنتے ہیں جسے تحریر کیا ہے مرزا حامد بیگ نے اور آواز آپ کی جانی پہچانی۔ میں نے جو کچھ اپنے مرحوم باپ کی زبانی سنا اسے والدہ مرحومہ کی آنکھوں سے دیکھا۔ قبلہ والد صاحب جہاں حقیقت احوال میں الجھ کر رہ جاتے وہاں میری والدہ محترمہ لقمہ دیتی، اور چونکہ مجھے ہمیشہ سے دوسروں کی آنکھوں دیکھی کا بیان مسحور کرتا چلا آیا ہے، اس لیے کبھی اس بات سے غرض نہیں رکھی کہ کہاں میری جنتی ماں خاموش رہی اور کہاں کہاں میرے باپ نے اختصار سے کام لیا۔ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، مجھے اس سے کچھ غرض نہیں۔ بیان دل نواز ہے اور کہانی مرغوب۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ پیر و مرشد بعد نماز مغرب اپنے مدرسے میں درس دے رہے تھے۔ مدرسہ کیا تھا؟ مل بیٹھنے اور سر ٹیکنے کا ایک بہانہ تھا۔ چھدرے چھپر کے نیچے قبلہ کے رخ پر ایک بھاری چٹان کو کاٹ کر ممبر بنا لیا گیا تھا، جس کے عین اوپر مٹی کا ایک دیا ٹمٹماتا تھا۔ فرش پر گھاس پھوس کی تہ جمی ہوئی تھی، جس پر اعلی حضرت کے علاوہ کل 4 نفوس تھے جو ہمتن گوش تھے۔ پیر و مرشد نے ممبر سے ٹیک لگا کر اپنی ایک ٹانگ کو سامنے کی سمت پھیلا رکھا تھا اور نہایت بے تکلفی سے بیان فرما رہے تھے۔ علم کا ایک دریا مجزن تھا جس کے کناروں کی کہیں اور چھور نہ ملتی تھی۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوئی اور 10-12 جوان بلا اجازت اندر داخل ہوئے، ایک کے بعد ایک سر جھکائے ہوئے۔ سب سے آگے اونچی دستار اور بھاری جبے میں ملبوس ایک دراز قد نوجوان تھا، جو خاموشی کے ساتھ ایک طرف ہو کر بیٹھ رہا۔ پھر باقی جوان آئے اور نہایت ادب کے ساتھ اس کے پیچھے سب وسطہ کھڑے ہو گئے۔ دیے کی مدھم روشنی میں نووردگان کے چہرے مہروں سے ان کی پہچان مشکل تھی، البتہ ان کی جوانی اس ملگجے اندھیرے سے چھلکی پڑتی تھی۔ حضرت صاحب نے اپنی ٹانگ کو سمیٹ لیا اور آلتی پالتی مار کر سیدھے ہو کر بیٹھ رہے۔ اونچی دستار والے جوان نے گردن کی ہلکی سی جنبش کے ساتھ اپنے پیچھے صف بستہ ساتھیوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ جہاں جہاں کھڑے تھے وہیں دو زانو ہو گئے۔ اعلی حضرت نے شاید یہ سوچ کر کہ ایک دوسرا عالم ان کا بیان سن رہا ہے، نہایت محتاط انداز سے اپنی گفتگو جاری رکھی اور زیر بحث مسئلے کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے گھڑی کی گھڑی درس روکا اور دستار والے جوان کی طرف متوجہ ہوئے۔ خوش آمدید، آپ نے اپنی آمد اور مسلک سے مطلع نہیں فرمایا، نہ تو اپنا تعارف کروایا اور نہ ہی آمد کا سبب بتایا۔ اونچی دستار والے نوجوان نے کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے ہکلا کر کہا، جی بس ویسے ہی آ گیا تھا آپ کا دیدار کرنے۔ اعلی حضرت نے دریافت فرمایا، اور آپ کا نام؟ جی مجھے یوسف کہتے ہیں۔ حضرت صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یوسف؟ یوسف کیا؟ وہ زیر لب بڑبڑائے، پھر دیوار سے ٹیک لگاتے اور اپنی ٹانگ کو دوبارہ سامنے کی سمت پھیلاتے ہوئے طالب علموں سے فرمایا، اس کی اونچی دستار اور بھاری جبے پر نہ جاؤ، یہ تو یوسف ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ اس کے بعد اعلی حضرت نماز عشاء تک مسائل کا بیان فرماتے رہے اور ان جوانوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ نماز کے فوراً بعد اعلی حضرت نے سب کو اٹھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں ہمتن گوش تھا کہ میرے والد بزرگ نے کھل کر قہقہہ لگایا اور فرمایا، بیٹا اس کا نام یوسف تھا، جاہل ایک عالم کی محفل میں آ گیا تھا، اس نے علماء کے لباس کی توہین کی۔ بیٹے جبہ اور قبہ صرف عالموں کو سجتا ہے۔ میں سنتا رہا اور اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا۔ اس وقت مجھے یوسف پر ترس آ رہا تھا اور میرے والد بزرگوار اسے برا بھلا کہتے ہوئے
تا دیر تمباکو پیتے رہے تھے۔ پھر یکلق میرے باپ نے زور سے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ دوسری بار پیر و مرشد سے اس کا سامنا ہوا تو اعلیٰ حضرت جنگل میں اپنی گھوڑی کے لیے گھاس کاٹ رہے تھے۔ تف ہے اس دنیا کے نظام پر کہ اپنے وقت کا جید عالم اپنے مبارک ہاتھوں سے گھاس چھیل رہا ہے، اور وہ جن کے سروں میں بھس بھرا ہے حکومت کر رہے ہیں۔ حیف صد حیف۔ ایسے میں کیا دیکھتے ہیں کہ گھڑ سوار سر پٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اس نے چہرے پر نقاب باندھ رکھا تھا، اس کے لباس پر گرد جمی تھی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور بغیر سلام و دعا کے اور ادب آداب کا لحاظ کیے کہنے لگا، میرے گھوڑے کی زین کے ساتھ ایک گائے کی کھال لٹک رہی ہے جس میں 1,00,000 درہم ہے۔ اس کے بوجھ تلے میرا گھوڑا دوہرا ہو چلا ہے اور مجھے اس کی حاجت نہیں۔ تم مجھ سے اپنا بوجھ بدل لو، یہ گھاس کا گٹھا مجھے دے دو اور یہ 1,00,000 درہم تم لے لو۔ جانتے ہو پیر و مرشد نے جواب میں کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے حقارت سے کہا، تو کردستان سے آیا ہے، تیری کمر سے ہندی تلوار بندھی ہے، کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تجھے نہیں جانتا؟ میں جانتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ جا، چلا جا، تجھے تو بات تک کرنے کا سلیقہ نہیں۔ یہ سن کر گھڑ سوار نے اپنے چہرے پر سے نقاب اتار پھینکا، ماتھے کا پسینہ پوچھا اور چپ چاپ کھڑا رہا۔ اعلیٰ حضرت کے قربان جائیے، آپ نے اسے خوب پہچانا تھا۔ وہ جاہل یوسف ہی تھا جو کچھ دیر تو اسی طرح خاموش اور گمسم کھڑا رہا، پھر گھوڑے پر بیٹھ ہوا ہو گیا۔ جب اعلیٰ حضرت گھاس کا گٹھا سر پر اٹھائے اپنے آستانے پر پہنچے تو پتا چلا کہ وہ ادھر آیا تھا اور گائے کی کھال جس میں پورے 1,00,000 درہم بھرے تھے ان کی چوکھٹ پر پھینک گیا ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ لوٹ مار کے مال کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے اعلیٰ حضرت کے قائم کردہ مدرسے پر لگا دیا جائے تاکہ علم کی روشنی پھیلے اور جہالت مٹ جائے۔ سو یہی کچھ ہوا۔ قبلہ والد صاحب کی فرما کر خاموش ہو گئے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ مدرسہ عالیہ تو قائم ہو گیا، لیکن مفلوق الحال طالب علموں کی حالت زبوں ہی رہی۔ زمانے بیت گئے، اب اعلیٰ حضرت بہت ضعیف ہو گئے تھے اور اپنے حجرے سے باہر بہت کم نکلتے تھے۔ ایک روز مدرسے کے صدر دروازے پر ایک سانڈنی سوار آ کر رکا جو منزلیں مارتا ہوا آیا تھا اور اعلیٰ حضرت سے ملاقات کا خواہاں تھا، اور یہ کام کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ وہ دراز قد سانڈنی سوار کبھی لاکھوں میں ایک رہا ہوگا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے اور سر کے بال باہم جوڑ کر ایک ہو گئے تھے۔ سانڈنی سوار کون تھا اور کہاں سے آیا تھا اس کی کسی کو خبر نہ تھی، پر وہ جس کی سمت نظر بھر کر دیکھتا اس کی کایا پلٹ کر رکھ دیتا، طبیعتوں کو دنیاوی آفات اور دلوں کو مکروہ خواہشات سے آزاد کر دیتا۔ مدرسے کے طالب علموں کو اس سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ قرب و جوار کی آبادی اسے دیکھنے کی خواہش میں ہلکان ہو رہی تھی، اور وہ خود اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی خواہش میں بغیر کھائے پیے وہاں 3 دن اور 3 راتیں رکا۔ مدرسے کی انتظامیہ کے بہت سمجھانے بجھانے پر اور دھتکارنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا، تو اعلیٰ حضرت اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور سانڈنی سوار کو مدرسے کے صحن میں بلا کر صدر دروازہ مقفل کروا دیا۔ جب اعلیٰ حضرت نے سانڈنی سوار کو اور سانڈنی سوار نے اعلیٰ حضرت کو روبرو پایا تو دونوں دیر تک ماضی کے دھندلکوں میں کھوئے رہے اور چوپ چاپ ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ باہر صدر دروازے پر لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے تھے اور کان پر یہ آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ آخرکار اعلیٰ حضرت نے سانڈنی سوار کی بے باک نثروں کی تاب نہ لاتے ہوئے فرمایا،
جاؤ بھائی اپنا کام کرو یا طالب علم بستے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے صرف اتنا کہا اور اپنے حجرے کی طرف نکل گئے۔ سانڈنی سوار نے نظر بھر کر مدرسے کے صحن میں مفلوق الحال زرد رو طالب علموں کو درس میں منہمک دیکھا اور نہایت درجہ دھیمی آواز میں بولا، میں تو چلا، تم اپنی فکر کرو۔ اتنا کہہ کر وہ صدر دروازے کی چوکھٹ پر گرا اور دم دے گیا۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ وہ سانڈنی سوار یوسف ہی تھا جو پہلی بار طالب علم بن کر آیا تھا جب اسے دھتکار دیا گیا، پھر وہ ڈاکو لٹیرا بن گیا، اور جب آخری بار آیا تو موت بھی اس کے اختیار میں تھی۔ اعلیٰ حضرت اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور مدرسے کے وسیع و عریض صحن میں صدر دروازے کے قریب سانڈنی سوار پڑا تھا۔ درس کے اختتام تک اس کی موت کا کسی کو بھی علم نہ ہو سکا، یہاں تک کہ عصر کے قریب چند طالب علم اس کی طرف آئے اور اسے وہاں سے اٹھایا۔ ایک طالب علم نے ڈرتے ڈرتے صرف اتنا کہا، بھائیوں یہ تو اعلیٰ حضرت سے بھی بازی لے گیا۔ میری جنتی ماں بھی اسی نتیجے پر پہنچی تھی، البتہ والد بزرگ نے ہمیشہ اس سے اختلاف کیا۔ ان کے خیال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے جیتے جی گائے کی کھال میں سی کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا، تا وقت کہ اس کی ہڈیاں کڑکڑا اٹھتی۔ مدرسہ عالیہ کا صدر دروازہ کہاں اور وہ لئیں کہاں؟ کہنے والے نے کہا ہے کہ مدرسے کا صدر دروازہ اس وقت تک نہ کھولا گیا جب تک کہ سانڈنی سوار کو نہایت عجلت میں وہیں دفن نہ کر دیا گیا۔ قرب و جوار کی آبادی بہت دنوں تک گومگو کے عالم میں رہی۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ مدرسے کے صدر دروازے پر ایک مریل سانڈنی اب بھی اپنے سوار کا انتظار کر رہی ہے۔ مرزا حامد بیگ کا افسانہ آپ نے سنا، سانڈنی سوار، جسے آپ کے لیے پیش کیا علی آریان نے، اور آواز تھی روما رضوی کی۔